باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون۔ نون، قلم کی اور ان چیزوں کی قسم ہے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ نون یہ حروف مقطعات ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے عرب شعراء نون کے معنی دوات کے لیتے ہیں۔ دوات جس میں روشنائی ہوتی ہے، بڑی عمر کے لوگ سمجھتے ہیں لیکن بچے نہیں سمجھتے۔ انگریزی میں پڑھتے بچے انک پاٹ، لیکن انک پاٹ بچے نہیں جان پاتے، جیسے کہ ریڈیو بچے نہیں جان پاتے ہیں۔ کنویں سے پہلے بیل پانی کھینچتے تھے، وہ بچے نہیں جان پاتے، راہٹ کو نہیں جان پاتے۔ اردو میں بچے پڑھتے ہیں را، پھر نیچے ریل بنا ہوتا ہے تو بچے را فور ٹرین بولتے ہیں، ریل نہیں بولتے، ٹرین بولتے ہیں۔ تو ایسے بہت چیزیں ہیں کہ اب نئی جنریشن نہیں جان پاتی ہے، اور پرانی جنریشن نئی چیزوں کو نہیں جان پاتی، جیسے موبائل وغیرہ کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نون ایک معنی دوات کے ہوتے ہیں، اور قلم اللہ تعالیٰ دوات کو ذکر کر کے پھر قلم کی قسم کھاتے ہیں، اور قلم جو کچھ لکھ رہا ہے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی جب قسم کھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بہت ہی زیادہ عظیم ہے، بہت ہی زیادہ بھاری ہے، اور وہ انسانوں کے لیے اور کائنات کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ مثلا پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، زمین، ندی نالے، ہوائیں، وقت، یہ سب چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی، انجیر کی قسم کھائی اللہ نے، اسی طرح سے طور پہاڑ کی قسم کھائی اللہ نے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ قلم جو ہے یہ بہت اہم، اللہ نے قلم کی قسم کھائی۔ یہاں جو قلم مراد ہے، کون سی قلم مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قلم تقدیر مراد ہے، یعنی جس نے قیامت تک اور آئندہ جتنے بھی معاملات اور حالات آنے والے ہونے والے ہیں، جس قلم کے ذریعے سب چیزیں لکھی گئیں، وہ قلم یہاں مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم سے کہا کہ تو لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقدیر لکھ، جو کچھ ہونے والا ہے، زندگی، موت، روزی، انسان، افراد، ملک، ممالک، پیداوار، تمام کی تمام چیزوں کو تو لکھ۔ تو قلم نے سراٹے سے سب لکھ دیا، وہ چیزیں محفوظ ہو گئیں۔ ایک نہ تو قلم تقدیر۔ ایک قرآن میں ایک دوسرے قلم کا بھی بیان ہوا، جس قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھلایا گیا۔ یہ قلم جو انسانوں کے پاس ہے، اس کو سورہ علق میں علم بالقلم، اللہ نے کہا قلم کے ذریعے سے انسان کو ہم نے علم دیا ہے۔ ایک قلم، یہ دوسرا قلم ہو گیا۔ حدیث میں تیسرے قلم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا قلم ہے، اس قلم کی کوئی بھی شکل ہو، پہلے لکڑی سے لکھتے تھے، پھر وہ روشنائی ڈبو کے لکھتے تھے، پھر آیا جس میں قلم کے پیٹ میں روشنائی بھر دیتے تھے، پھر آیا کہ روشنائی بھرنے کی ضرورت نہیں، وہ گاڑی روشنائی اتنا اچھے انداز میں بھر دی جاتی ہے کہ لکھتے رہتے ہیں فونٹن پہ مختلف شکلوں کی۔ جس چیز سے بھی لکھا جائے انسان لکھتا ہے، وہ قلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے قلم کے بارے میں بتلایا کہ قیامت کے قریب قلم ظاہر ہوگا۔ ایک قلم تقدیر کا، ہم وہ کس طرح سے وہ قلم نہیں بتا سکتے، نہیں جان سکتے، اور اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک قلم یہ جو انسان استعمال کرتا ہے، اس کو تو انسان جانتا ہے، بہت دنوں سے ہے، جب سے انسان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک نیا قلم ظاہر ہوگا، تو وہ کون سے قلم مراد ہے؟ پھر اسی میں کہ جھوٹ عام ہو جائے گی۔ وہ جو جھوٹ عام ہو جائے گی تو سچائی کیا ہے؟ اسلام سچائی ہے، دین قرآن سچائی ہے۔ سچائی کے خلاف جھوٹ سنا، کفر کی باتیں بہت عام ہوں گی، ظلم کی باتیں بہت چلیں گی۔ تو قلم کے ساتھ جھوٹ کی عمومیت کو ذکر فرما کر کے یہ امکان بتلایا گیا کہ جھوٹ کو روکنے کے ذریعہ قلم ہوگا، وہ قلم اس قلم کے مقابلے میں دوسرے انداز کا ہوگا۔ میں نے اپنی کتاب مسجد اور علامت قیامت میں لکھا ہے کہ اس قلم سے مراد انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے۔
کتنا بھی جھوٹ کوئی بولے اور سچ کو چھپانے کی کوشش کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس جھوٹ کو آپ رد کر سکتے ہو، اس کا جواب دے سکتے ہو۔ پہلے ٹیلی ویژن اپنے پاس نہیں تھے، اخبارات کا انتظام اپنے پاس نہیں تھا، چھاپنے کا، بانٹنے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، اس سے جھوٹی باتیں پھیلائے جا رہے ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ وسیلہ آپ کو دے دیا ہے کہ اب آپ کے خلاف کوئی جھوٹی باتیں کرتا ہے، دین کے خلاف جھوٹی باتیں کرتا ہے، تو آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچا سکتے ہو۔ آپ یہاں منہ سے بول رہے ہو، دنیا کے دوسرے کونے میں آپ کی گفتگو فراٹے سے لکھی جا رہی ہے اور پرنٹ ہو کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی بولتے بولتے۔ تو یہ قلم جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا قلم ہے، یہ قلم ظاہر ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ قلم کی بہت فضیلت ہے اور بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہے ہیں، اس سے آپ اہمیت سمجھ لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا ہے، اور قلم ہی کے ذریعے قوانین اور فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کسی مجرم کو لکھ دیا گیا کہ اس کو سزائے موت ہونی ہے، سزائے موت کی ساری تیاری ہو گئی۔ اب جب پھانسی کے تختے تک پہنچتا ہے قیدی، تو وہاں جج یا دوسرے اس کے نمائندے پڑھ کے سناتے ہیں، اس میں لکھ رکھا اس نے ان کو پھانسی دی جائے، پھانسی دی جائے کے بیچ میں نہ اگر لگ گیا، قلم ہی کتنے لگ جائے گا نا، تو اب ساری تیاریوں کے جج بھی سوچ رہا تھا کہ پھانسی ہو جائے اس کو، لیکن اس نے نامعلوم کیسے نہ لکھ دیا، تو اب اس کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلم کے ذریعے لکھا جا چکا ہے کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے۔ اور اگر کسی کو پھانسی نہیں دینا ہے اور اس میں اس نے لکھ دیا پھانسی دی جائے، نہ چھوٹ گیا لکھنا اس سے، تو قلم نے جو لکھ دیا، قلم کے ذریعے جو چیز لکھ دی گئی اسی کے مطابق نفاذ ہوگا، یا پھر آگے کی عدالتوں میں اس کو چیلنج کیا جائے۔ تو قلم کے ذریعے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قلم کو حاصل کرنے کی ہم لوگوں کی بڑی اور اہم اور ذمہ داری ہے کہ ہم قلم کو حاصل کریں۔ قلم کے ذریعے سے صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بہی کھاتا لکھتے رہو اور حساب کتاب 150,000 روپے کی باتیں لکھتے رہو، بلکہ قلم کے اندر اتنی طاقت ہے، قلم کے ذریعے اتنی قوت حاصل ہوتی ہے کہ ملک کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ تلوار بم بارود کے ذریعے سے ملکوں کو نہیں فتح کیا جا سکتا، جتنی آسانی کے ساتھ قلم کے ذریعے سے ملکوں کو، قوموں کو جیتا اور فتح کیا جا سکتا ہے۔ اس پر 3 مثالیں میں دوں گا۔ پہلی مثال لینن کی ایک، جو روس میں تھا، کمیونسٹ پارٹی کی وہاں حکومت آ گئی، تو فوج کی حکومت آ گئی۔ جو کمیونسٹ تھے یہ لوگ بھاگ کے جنگلوں میں چھپنے لگے، اور فوج جو ان کے ذمہ داروں کو پکڑتی تو قتل کر دیتی ہے، جیلوں میں بند کر دیتی۔ تو لینن جنگل میں بھاگ گیا، گاؤں اور دیہی علاقے میں، وہاں سے اپنی باتیں لکھتا تھا ہاتھ سے، پھر شہر میں دوسرے کاپی کرتے تھے، پھر آگے پہنچاتے تھے۔ اس کے لکھنے کی وجہ سے ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ پورے روس میں اس کے آدمی پیدا ہو گئے، اور پھر فوج میں اس کے آدمی پیدا ہو گئے، اور ایک دن آیا جو آدمی بھاگ رہا تھا، جس کے آدمی قتل کیے جاتے، جس کے آدمی جیلوں میں بند تھے، اس آدمی نے پورے روس کو فتح کر لیا، پورے روس کو اس نے جیت لیا، قلم کی طاقت کے ذریعے سے، تحریر کی قوت کے ذریعے سے۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں لارنس آف عربیہ کی۔ لارنس آف عربیہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی حکومت تھی، پوری دنیا میں ایک بادشاہ، ایک حاکم مسلمانوں کا ہوتا تھا۔ یہ 54 ملک بعد میں بنے۔ لارنس آف عربیہ مولانا پیر بن کر کے عرب میں پہنچا۔ یہ یہودی تھا، اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے وہ لکھتا تھا، منہ سے بولتا تھا۔ وہ یہ لکھتا تھا کہ تم عرب ہو، رسول اللہ کے خاندان کے ہو، تم عزت والے ہو، تم مکہ والے، تم مدینہ والے، یہ تو عجم والے ہیں، اور آپ سے ہٹ کر کے دوسری بولی بولنے والے ہیں، یہ باہر کے لوگ ہیں، تم پر کیسے حکومت کرتے ہیں، اور تم ان کے ماتے تو نیچا بن کر کے کیوں رہتے ہو، یہ سب باتیں وہ لکھتا تھا، سمجھاتا تھا دلائل کے ساتھ۔ تو عربوں کی بات سمجھ میں آ گئی، یار ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے پر وہاں ترکی میں بیٹھ کر کے حکومت کر رہا ہے، وہ پورے عرب کے ملکوں میں ایک طرف سے خون کی ہولی مسلمانوں کی کھیلنے لگے، اور حرم کے اندر ترک مسلمانوں کو، عثمانی مسلمانوں کو یہ عرب والے، سعودی والے اور ان سب لوگ قتل کیا کرتے تھے، جبکہ حرم کے اندر جانور کو مارنا گناہ ہے، لیکن اس نے ایسا جادو بھر دیا اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے سے، کہ مسلمان پگلا گئے اور پاگل ہو گئے، اور خلافت عثمانیہ کو انہوں نے ختم کر دیا اور 54 ملکوں میں بٹ گئے۔
54 ملک میں بڑھ جانے کے بعد وہ بھی زہر بڑھا کہ یہ کویت والا، یہ عراق والا، یہ اس ملک والا، یہ لبنان والا، یہ شام والا تمہارے پر حملہ کر دے گا۔ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تو فوجیں انہوں نے بنائی، لیکن کافروں کے لیے پورا میدان انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسری مثال میں لارنس آف اربیہ کی پورے عرب کو اس نے فتح کر لیا، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کس طرح سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ تیسری مثال میں ہندوستان کی یہاں آپ کے مدھیہ پردیش کی دوں گا، بلکہ یوں کہوں گا اجین کی دوں گا۔ اجین پہلے ایک اسٹیٹ، ایک پرانت، ایک ریاست تھی جو گوالیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے اجین راجدھانی تھی، گوالیر، لیکن پورا علاقہ اجین ہی کہا جاتا تھا۔ اکبر بادشاہ کے دور میں دین الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام کو توڑ مروڑ کر کے دوسرے انداز میں ایک نظام شروع کیا گیا، جس نے شراب کی اجازت دے دی کہ شراب کی دکانیں کھلیں گی، نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے اور قربانی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے سختی کے ساتھ اکبر نے پابندیاں لگائیں اور کئی عورتیں رکھ سکتے ہو اور بدکاری کے اڈے سب کھلوا دیا اس نے، تو اس کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو پا رہا تھا، چونکہ اس کیبنٹ میں اور ان کے منترالیہ میں سب دوسرے خیال کے لوگ تھے۔ صرف ملا ابو الفضل فیض دونوں بھائی، ملا مبارک ناگور کے تھے، ان کے 2 لڑکے، یہ بڑے عالم تھے، یہ تھے ساتھ میں، لیکن یہ بھی رانیوں سے ڈرتے، رانیاں سب غیر مسلم تھی، تو یہ بھی اسلام کے خلاف لکھتے تھے، بولتے تھے اور بادشاہ کا ساتھ دیتے تھے۔ تنہا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور قلم استعمال کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ کا پتہ لگا، منتریوں نے بتایا کہ یہ تو آپ کی بات مانتے نہیں، آپ کے خلاف لوگوں کو وہ ذہن سازی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں، تو اکبر بادشاہ نے کو جیل میں بند کر دیا۔ جیل سے بھی منتریوں کو، مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو خط لکھتے، ذمہ داروں کو لکھ کر کے یہ ہوا کہ پورے ملک کی جو ہوا تھی وہ ایک طرف سے بدل دیا، اور پھر ان کے گھرانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ایماندار بادشاہ پیدا ہوئی، اور پھر اسلام کو نئی زندگی اور نئی طاقت حاصل ہوئی، قلم کا استعمال۔ اب میں چوتھی مثال دوں گا قلم کے استعمال کرنے کی۔ اس ملک کے اندر انسانوں کو چند لوگ اچھا کپڑا پہن سکتے، اچھا کھانا کھا سکتے تھے اور کرسیوں پر بیٹھ سکتے تھے، اکثریت کو بالکل غلام جانور سے بدتر زندگی جینے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو ان کے گلے میں ہانڈی ڈالے گیا تھا، پیچھے جھاڑو اور پیر میں گھنگرو، تاکہ یہ چلیں تو پتہ چل جائے ان کے بچوں کو ان کا سایہ ان پر نہ پڑنے پائے۔ اس طرح سے غلام کیا بنایا تھا، ذلیل، پڑھ نہیں سکتے تھے، تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے، اور ایسا بھی تھا کہ ان کی عورتیں سینہ نہیں ڈھک سکتی تھیں۔ جب اسلام یہاں آیا اور مسلمان یہاں آئے تو انہوں نے ان سب چیزوں کو روک دیا۔ شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ جلنا ضروری تھا، شوہر کے چتا پر مرنا ضروری تھا، ورنہ وہ جانور سے بدتر سمجھی جاتی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو روکا اور ان لوگوں کو انسانیت کا احترام و تقدس دیا، تعلیم کو عام کیا اور ان کو ہر طرح کے حقوق، عزت، کمائی، جان، مال، معاش کی حفاظت کا نظام بنایا۔ کتنا احسان کیا۔ اور پھر ملک کی آزادی کے ٹائم، آزادی سے پہلے مسلمانوں نے مدد کی۔ ساوتری بائی پھولے کا نام ہم سنتے ہیں اور ان کے شوہر جیوتی با پھولے کا نام سنتے ہیں، جیوتی راؤ پھولے کا نام۔ ان کو فاطمہ شیخ نے اپنے مکان میں جگہ دی، ان کے خاندان والے جگہ نہیں دیتے پڑھنے کے جرم میں۔ یہ پڑھتی تھی تو کمزور برادری اگر پڑھے گی تو فلاں کے لوگ مر جائیں گے اور یہ اپرادھ ہے، گناہ، یہ گناہ کرتے ہیں، اس لیے بھگاؤ کرتے، بھگا دیا۔ تو فاطمہ شیخ نے جگہ دی اپنے مکان میں اور ان کے بھائی عثمان شیخ نے جگہ دی۔ پھر انہوں نے تعلیم کا سلسلہ چالو کیا، 2 اسکول 3 اسکول کھولا، بہت زیادہ آگے بڑھی۔ پھر ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے انہی سے پڑھائی کی، انہی کے آگے رہنمائی میں آگے بڑھے۔ پھر ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو مسلمانوں نے آگے بڑھایا اور یہ ہوا کہ بنگال سے ان کو جتا کر کے آگے بڑھایا کہ کمزور قوموں کو آگے بڑھاؤ، ان کو نوکریوں میں ریزرویشن دلاؤ، تو انہوں نے آگے بڑھا۔ پھر اس کے بعد بھی مسلمان ان کمزور قوموں کی اسلامی تعلیم سے مدد کرتے رہے۔ اتنا احسان مسلمانوں نے کیا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری دکانیں چلانے کے لیے، مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنے کے لیے یہی کمزور قومیں ہراول دستہ بن کر کے آگے آتی ہیں۔ ہمیں سوچتے ہیں یار ان لوگوں نے ایسی ناشکری کیوں کی اور ہمارے خلاف اتنے کیوں کھڑے ہیں؟ اس کی وجہ ہے قلم کی طاقت، قلم کی قوت۔ ہم نے قلم کو استعمال کر کے ان کی سوچ نہیں بنائی،
ان کو نہیں بتایا کہ تمہارا شوشن کرنے والے کون ہیں، تم پر ظلم کرنے والے کون ہیں۔ جو لوگ ان پر ظلم کرتے تھے اور کرتے رہے، جنہوں نے ان کو غلام بنایا تھا، ان کو انہوں نے سمجھا لیا کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، مسلمان تم کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کی وجہ سے تم پریشان ہو، سمجھا دیا مسلمانوں کو لوٹو، مسلمانوں کو قتل کرو تو تم آگے نکلو گے، سمجھایا۔ مطلب ابھی تو انٹرنیٹ آ گیا، پہلے بچپن میں یہاں میں آیا سن 2 یا 3 میں MP کے اندر گاؤں میں دیکھا میں نے، گاؤں کھیت میں وہ لوگ پتریکائیں پہنچاتے تھے اور مزدور وہ پڑھتے تھے، مسلمانوں نے یہ اتیاچار کیا، مسلمانوں نے وہ اتیاچار کیا، وہ ظلم کیا بچوں، ان کی سوچ بن گئی کہ مسلمان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، جبکہ سب سے زیادہ مسلمانوں نے ان کو اٹھایا تھا۔ تو غلطی کہاں ہوئی؟ قلم کو ہم نے نہیں استعمال کیا، ان کے دشمنوں نے، ان کو غلام بنانے والوں نے قلم کو استعمال کیا، تو پورے ملک کی یہ صورتحال ہے کہ جن کو ہم نے اٹھایا، ہماری وجہ سے کپڑا پہننے کا ادھیکار اور حق ملا، نوکریاں ملی، عزت ملی، جان و مال کی حفاظت کا قانون بنا، ریزرویشن ملا ان کو، وہ ہمارے خلاف سب کھڑے ہیں۔ تو کیوں؟ قلم، سوچ۔ جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی پڑھتا ہے، بلکہ لکھنے، بولنے، بتانے کی وجہ سے سوچ بنتی ہے، اور یہ اسے نظریہ بن کر کے نظریہ پھیلتا ہے۔ نظریہ پڑھنے کا طریقہ کا ذریعہ قلم ہے۔ آج نظریہ جو ہے 1 سے 2، 2 سے 4 نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی آپ کی بات سنے گا، نظریہ جو ہے، تو اس کے بعد سیدھا 100 آدمی آپ کی بات سنیں گے، 100 آدمی آپ کی بات اگر مان لیتے ہیں تو سیدھا 1,00,000 لوگ آپ کی بات مانیں گے، 1,00,000 لوگ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو سیدھا 10 کروڑ 50 کروڑ لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب باتوں کو ہم پھیلائیں، آگے بڑھائیں اور بتائیں۔ پھیلانے، آگے بڑھانے، بتانے کا طریقہ یہ قلم ہے۔ قلم، ایک لکھنے والا قلم، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا قلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اس کو ہم نے کہا یہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کو استعمال کیا جائے تو ملک کی سوچ بدلی جا سکتی ہے، ان کی فکر بدلی جا سکتی ہے۔ ہم نے 4 مثالیں دی، لینن کی مثال دی، پورے روس کو تنہا اس نے فتح کیا۔ دوسری مثال ہم نے دی لارنس آف عربیہ کی، خلافت عثمانیہ دنیا کی سپر طاقت کو توڑ ٹکڑے کر دیا، اور آج تک 54 ملکوں میں بڑھ کر کے آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ تیسری مثال ہم نے دی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جیل سے لے کر جیل میں بیٹھ کر کے لکھا کرتے تھے، قلم کو استعمال کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ، جس کی حکومت افغانستان سے لے کر کے بنگال تک، برما تک، اتنی دور تک حکومت تھی، اس کے خلاف انہوں نے ہوا کا رخ پھیر دیا اور اسلام کو نئی زندگی دے دی قلم کے ذریعے سے۔ چوتھی مثال ہم نے پیش کی ہے کہ جو قومیں ہزاروں سال سے غلام تھی اور اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ان کو عزت ملی، ریزرویشن ملا، وہ قومیں مسلمانوں کی دشمن کیسے بن گئی؟ مسلمانوں کی دشمن اس لیے بنی کہ جنہوں نے ہزاروں سال سے غلام بنا رکھا تھا، انہوں نے قلم کو استعمال کر کے ان کی سوچ بدل دیا اور اپنے محسنوں کے خلاف ان کو سب بستہ کھڑا کر دیا۔ تو قلم کو استعمال کرنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے اور قلم سے دوری نہیں بنانی چاہیے۔ یہ موبائل، یہ ٹیٹا، دنیا بھر تماشے، ان چیزوں میں اپنے بچوں کو اور اپنے کو نہیں الجھانا دے۔ قلم دان تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھاتے ہیں، والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور جو کچھ قلم لکھتا ہے اس کی قسم ہے۔ اب قلم کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم دیکھیں، ہم میں سے کسی کے پاس قلم نہیں موجود نہیں ہے، میرے پاس بھی قلم نہیں تھا، لیکن آج مجھے تفسیر کرنی تھی، اس سے برکت کے لیے قلم میں اپنے جیب میں لگا کر کے لایا ہوں۔ تو قلم کی فضیلت ہے، قلم جو کچھ لکھتا ہے اس کی قسم کھا کر کے کوئی بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، جو بات بتائیں گے کتنی اہم ہوگی۔ ایک بات نارملی کہہ دی جائے وہ بھی اہم ہوتی ہے، اللہ نے کہی تو اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہیں تو وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔